بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع جانے نہ دیتا تھا۔ ولید امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی تھی۔ سارے لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چلاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہوگے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہراؤ گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہیں بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگی۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔
مجھے معین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔